This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ اس خوبصورت ٹرانسمیشن جس کا نام ہے برکت رمضان کریم اور الحمدللہ آغاز آپ کو معلوم ہے کہ کلام سے ہوتا ہے، اور آج ہم اور آپ ایک آرزو والا کلام شامل کرتے ہیں جو کہ دعا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ اللہ رب العزت ہمیں جلد مکہ پاک مدینہ پاک کی بعد اب بار بار حاضریاں عطا فرمائے۔ آئیے کلام پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ اس سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 میرے اللہ۔ رمضان المبارک میں اور سامنے کعبے کے، رمضان المبارک میں اور سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اور اللہ کرے یہ دعا قبول ہو جائے۔ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort.
الحمدللہ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد اسباب عطا فرمائے اور ہمیں جلد ان مقدس جگہ پر لے جائے جسے حرم پاک، حرم مکہ، حرم مدینہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں ام معبد کا گھر ملا اور صحابہ کرام نے حضور کی اجازت اور حکم سے ان کے دروازے پر دستک دی اور حضور نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کوئی بکری ہے کہ جس سے دودھ نکالا جا سکے۔ ام معبد نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد جب صحابہ نے بکری کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بکریاں تو ہیں مگر ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں اس سے دودھ لے لوں۔ وہ کہنے لگی کہ اگر دودھ نکلتا ہو تو اجازت ہے آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست انور پھیرا اس بکری پر اور دعا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بکری نے اپنی دونوں ٹانگوں کو کھولا اور دودھ دینا شروع کر دیا۔ ناظرین، کیا شان ہے حضور علیہ السلام کی، ہمارا سیگمنٹ بھی کتنا خوبصورت ہے، شان مصطفیٰ۔ جب اس بکری نے دودھ دینا شروع کیا تو صحابہ کرام نے نوش کیا، ام معبد کے برتنوں میں اس دودھ کو داخل کیا گیا اور بہت سارے برتن جمع ہو گئے اور صحابہ کرام نے بھی بہت سیر ہو کر دودھ پیا، آقا علیہ السلام نے بھی دودھ پیا، اور جب حضور تشریف لے گئے تو کچھ ہی دیر بعد ام معبد کا خاوند، ان کا شوہر گھر آیا اور کہنے لگا آج گھر کی رونق میں اضافہ ہے، آج اس گھر میں کوئی آیا تھا کہ جس کی وجہ سے گھر پر نور ہو رہا ہے۔ اور پھر اس نے ساتھ ہی سوال کیا کہ گھر میں دودھ کہاں سے آیا، حالانکہ ہماری بکریوں میں کے تھنوں میں تو دودھ نہیں تھا۔ اب وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے واقف نہیں تھی۔ حضور کا چہرہ انور کی زیارت کر کے، حضور کی یہ شان اور عظمت دیکھ کر اپنے طور پر اس عورت نے حضور کا نام مبارک رکھ دیا اور کہا کہ آج ہمارے گھر مبارک تشریف لائے تھے اور ان کے اصحاب، ان کے ساتھی بھی تشریف لائے تھے اور یہ انہی کی برکت ہے۔ ناظرین، جب مبارک کا حال بتایا گیا تو ام معبد نے یہ ذہن بنا لیا، اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اب یہ مبارک جہاں بھی ہوتے ہیں ہم ملاقات کے لیے جائیں گے۔ ام معبد خریداری کرنے کے لیے بازار جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ہوتا ہے، اور وہ بیٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو وہی ساتھی ہیں جو مبارک کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ تو پھر بچے نے اپنی ماں کو جب یہ بتایا تو فوری طور پر ام معبد جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اور حضور کا پتہ پوچھنے لگی کہ وہ مبارک کہاں ہے، اور پھر راوی لکھتے ہیں کہ وہ اور ان کا پورا گھرانہ اور خاوند سمیت صاحب ایمان ہو گئے۔ یہ حضور کی ہے شان، یہ ہے حضور کی عظمت کہ جو زیارت کرے حضور کی تو وہ حضور کا ہو جائے، اور پھر حضور کی ذات کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، حضور علیہ السلام کو مبارک کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حضور کو اللہ نے بنائے ایسا ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ تو یہ شان ہے حضور کی، یہ شان اور عظمت
میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے عزت نے عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہمارے اس ٹرانسمیشن کو اور ہماری اس نشریات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقفہ لیا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلا سیشن بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ الطاف بھائی ہوں گے جو ہوسٹ کریں گے, اور ساتھ ہی نئے مہمان ہوں گے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ضرور اپنا فیڈ بیک بھی دیں گے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور میمن نیوز مزید بہتر سے بہتر اقدام اٹھا کر کے آپ کو مزید فائدہ پہنچا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رمضان کریم کی ایک اور محفل کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف بیانی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، برکات رمضان اور اس کے گرد و نواح میں، اس کے آس پاس ہم جتنی بھی محفلیں دیکھ رہے ہیں، یقیناً طور پر یہ سب کی سب اسی رمضان المبارک کے طفیل ہیں جس میں اور آپ اس ماہ مبارک میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں ہم رمضان میں اتنے پابند، اتنے وقت کے پابند اور اتنے شریکہ شعار ہو جاتے ہیں، اور کیوں مساجد ہماری آباد ہو جاتی ہیں، اور کیوں ہم رمضان کے بعد اسی پرانی ڈگر پر لوٹ جاتے ہیں؟ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر بھی بات کریں، لیکن حسب معمول، حسب دستور، میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا، اور ہر بار کی طرح، ہر پروگرام کی طرح ہمارے ساتھ علامہ مفتی مدثر القادری صاحب موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں. سر بہت شکریہ ایک بار پھر. جزاک اللہ. بڑی نوازش آپ کی ماشاءاللہ. ناظرین، ہم نے آپ سے گاہے بگاہے مختلف مہمانوں سے ملاقات کرانے کا جو شرف حاصل رہا ہے. ہمیں آج بھی ہمارے درمیان شہر کراچی کی تاجر انجمنوں سے وابستہ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے تاجر برادری کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے. آپ آل کراچی تاجر الائنس کے صدر ہیں اور یقینی طور پر کئی مارکیٹ ایسوسیشن سے وابستہ ہیں. میں صرف ایک ہی مارکیٹ کا اگر میں ذکر کروں کہ الائنس آف آرام باغ مارکیٹ ایسوسیشن، جس میں کم و بیش 20 سے 25 چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی رابطے میں ہیں. آپ اس مارکیٹ کے بھی صدر ہیں، ممتاز تاجر رہنما ہیں، اور جب بھی حکومتوں کی وجہ سے تاجروں پر کوئی بھی افتاد آ پڑی ہے، آپ نے فرنٹ لائن پر جا کے تاجروں کی کے بیانیے کو تقویت بخشی ہے. ہمارے ساتھ محترم آصف گلفام صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. اور ہماری خواہش بھی ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ تاجر جو اپنے اپنے کاروبار میں جو ہے کسی نہ کسی مقام تک پہنچے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو تاجروں کے لیے وہ اسباب پیدا کرتے ہیں، وہ ماحول پیدا کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں اس سسٹم سے جو کہ تاجروں کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں. تو بہت شکریہ. آپ سے مل کر آج ایک مختلف کینوس ہوگا ہماری بات چیت کا تجارت کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ آصف صاحب آپ ہی سے گفتگو کا آغاز بھی کروں کہ ایک تاجر ایسوسیشن کی اہمیت تجارت کے اندر، تاجر برادری کے اندر اور حکومت وقت کی نظر سے، یعنی کہ یہ 3-4 ایسے اینگلز ہیں جہاں سے ہم کسی بھی تاجر ایسوسیشن کو یا ان کے رہنماؤں کو دیکھا جا سکتا ہے. کیا دیکھتے ہیں، کیا اہمیت ہے ایک تاجر ایسوسیشن کی، اور کیوں دکانداروں کو یا تاجروں کو جو ہے اس تاجر ایسوسیشن کا ممبر یا اس کے ساتھ سپورٹ میں رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ طاقی. اور دیکھیں، کراچی شہر جو ہے یہ پاکستان کا واحد شہر ہے، پورے پاکستان کا بزنس ہب ہے، اور پاکستان کو 78% جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے الحمدللہ.
افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ سے جو ہے وہ ایسے شہر کو بڑھاتی ہے، ایسے شہر پہ انویسٹ کرتی ہے جہاں سے اس ملک کو ترقی اور تاجر، خصوصاً تاجر برادری کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن کیونکہ معیشت کا پہیہ یہی لوگ چلاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اب ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر میں یہاں مختلف نوعیت کے بڑے بڑے کیسز ہیں، جیسے 2008-2012 کا اگر میں ذکر کروں کہ ایسے تاجر حالات تھے کہ تاجر پریشان تھا. بالکل. روزانہ کی دوران جو ہے وہ لاشیں آپ کو دیکھتے تھے، گاڑیاں جلتی تھی، پرچیاں آتی تھی، سسٹم آتی تھی. تو اس ایسے میں الحمدللہ سندھ رینجرز، سندھ پولیس، تمام ایجنسیز نے بہت اپنا اہم کردار ادا کیا. اس میں تاجر برادری نے بھی بہت سپورٹ کی. لیکن آج جب سب کچھ امن ہے، ایسے میں حکومت وفد جو ہے وہ صرف اپنے آپس کی جنگ لڑ رہی ہے. ان کو نہ تاجروں کی فکر ہے، نہ عوام کی فکر ہے، نہ اس شہر کی فکر ہے، نہ اس ملک کی فکر ہے. آج تک جو ہے نا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں جماعتیں آپس میں صرف اپنے مقاصد حل کرنے کی بات کر رہی ہیں. تاجروں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بات نہیں کر رہی ہے. آج دنیا کے اندر غیر مسلم لوگ جو ہے وہ اپنی عوام کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں. ہماری تاجر برادری میں ان کے اوپر بھی تنقید کروں گا کہ وہ بھی اس رمضان میں جو ہے وہ ریٹ کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیتے، تو جو کہ غلط ہے. ہم اس خاص طور پہ اگر میں اشیاء خورد و نوش کی اگر میں بات کروں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمیں جتنا بھی ریلیف دینا چاہیں اور یہ موقع ہے. اور خاص طور پہ آصف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں، اس خاص حالت میں جہاں حالت جنگ میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے ہماری اکانومی کا پہیہ بیٹھ رہا ہے، بٹا بیٹھ گیا ہے، ہم آلموسٹ ڈیفالٹ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہماری معاشی حالت کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. ایسے میں اگر تاجر برادری چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا، چاہے وہ سیلاب ہو یا کوئی زلزلہ آ جائے یا کچھ بھی آ جائے، یا کووڈ کے حالات ہوئے، کووڈ ہے، تو تاجر برادری نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کرتی آ رہی ہے اور ہمیشہ کرے گی انشاءاللہ. اس میں بھی میں آپ کے توسط سے میں کہوں گا تاجر برادری کو کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی اپنی سطح پہ جو ہے وہ سبزی کے، فروٹ کے اسٹال لگائے، اور اس سے جو بازار میں اس وقت جس طرح قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اس کو کم کر کے جو ہے نا وہ سیل آؤٹ کرے. تو اس سے غریب آدمی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اچھا ایک سوال میرا پھر بھی رہ گیا کہ مارکیٹس ایسوسیشن کی ضرورت کیوں اہمیت کی حامل ہے ایک تاجر کے لیے؟ ایک تاجر کیوں چاہتا ہے کہ مارکیٹ ایسوسیشن ہو، جو اس کی نمائندہ ایسوسیشن جو ہے وہ اس کے کس کس کام آ سکتی ہے؟ میں تھوڑا سا چاہوں گا تاکہ مارکیٹ کے لوگ بھی اس سے بخوبی واقف ہو جائیں. اچھا سوال اٹھایا کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ کووڈ میں آپ دیکھیں کہ معذرت کے ساتھ پولیس نے بھی، اسسٹنٹ کمشنر کے نے بھی جو ہے مارکیٹیں، دکانیں سیل کی. انڈیویجول دکاندار جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں جا سکتا ان کے پاس. جب ایسوسیشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو ایسوسیشن جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. کوئی بھی بتے کی پرچی آتی ہے وہ خود فیس نہیں کر سکتا ہے. ایسوسیشن میں جب شامل ہوتا ہے تو ان کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ ان سے بات بھی کرتے ہیں، مسئلے کو حل بھی کراتے ہیں، اس بات کو اوپر بھی پہنچاتے ہیں. تو بات یہ ایسوسیشن کے ساتھ جڑے رہنے میں تو دیکھیں بہت فائدے ہیں. چاہے صرف ایسوسیشن نہ ہو، کوئی بھی مسائل ہو، کسی بھی قسم کے لوگ ہوں آپس میں، جب برادری سسٹم ہوتی ہے وہ سب جب ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بھی کسی کو بھی انڈیویجول کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے لیکن جڑنے میں جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچتا. یعنی کہ ایک طریقے سے ایک سرپرست کا کردار ادا کرتی ہے ایسوسیشن، اور وہ ادارے جو تاجر برادری سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنکڈ ہوتے ہیں، خواہ اس میں وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہو جائیں یا وہ اشرافیہ یا وہ لوگ جسے ہم کہتے ہیں جو قانون کو توڑنے والے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے، جسے کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں، میں اگر عام الفاظ میں کہوں، ان کو منہ دینے کے لیے جو ہے یہ تاجر ایسوسیشن بہت کام آتی ہے. میں یہاں ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں گا آپ کے پلیٹفارم سے. دیکھیں ہم نے اوپر افسران سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اب یقین کریں وہ بہت کوششیں کرتے ہیں کہ یہ سسٹم کو جو ہے وہ درست کریں، کیونکہ دیکھیں سب میں ہی جو ہے وہ اچھے برے ہوتے ہیں. بالکل نیچے کا طبقہ جو ہے نا وہ خاص طور پولیس میں جو ہے وہ بہت مسائل پیدا کرتا ہے. جی جی. لیکن ایس ایچ او لیول پہ آپ دیکھیں کہ بہت بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈی ایس پی صاحبان کوشش کرتے ہیں، ایس ایس پی صاحبان ابھی رمضان کے حوالے سے جو ہے ہمیں
بہت سپورٹ کی ہے. SSP سٹی ساؤتھ یہ مل کے کام کر رہا ہے شہر میں, تو اچھی بات ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ جو لیڈران ہیں, جو سرپرست ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, اور مسئلے جو جس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن مسئلے حل ہوتے ہیں الحمدللہ. جس طرح ایک فیملی میں کسی بڑے کو کوئی ہدایت ملتی ہے تو وہ چھوٹوں کے اندر آگے پینیٹریٹ کرا دیتا ہے, اسی طریقے سے جب حکومت وقت کی کوئی ایسی بات جس کو آگے تاجروں تک پہنچانی ہو تو یہ ایک ذریعہ بنتا ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات جو میں نے خود بھی دیکھی ہے کہ جب گھر میں دو بھائی آپس میں کسی بھی وجہ سے, تو وہ بڑے جو ہے وہ آپس کے مسائل مصالحت کراتے ہیں. تو شاید تاجر ایسوسیشن تاجروں کے بٹوین ودن تاجر اگر کوئی ایسے مسائل ہیں تو اس کو بھی آپ لوگ بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بٹھا کر اس کو حل کرا سکتے ہیں سرپرست کی حیثیت سے. ہم پورے کراچی میں الحمدللہ جہاں تاجر برادری کے مسائل ہوتے ہیں تو ہم وہاں جا کے ان کے مسئلے حل کرتے ہیں, چاہے ادارے سے ہو, چاہے پولیس سے ہو, ایجنسی سے ہو, یا کوئی بھی آپس کے مسائل ہو. وہ الحمدللہ ہمارا کردار یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو بٹھا کے اور دو بھائیوں کو آپس میں ان کے مسئلے حل کرتے ہیں. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے, یقین جانیے, کہ جب ہم دو بھائیوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور اللہ پاک کراتا ہے. ہماری تو کوشش ہے, ہماری تو کچھ انسان سے کوشش کر سکتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ پاک ہماری نیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کو. کیا بات ہے علم صاحب, بڑی خوبصورت بات میں جو ہے آصف صاحب نے فرمائی ہے کہ مصالحت, مطلب دو ایسے دوست, دو بھائی, دو تاجر بھی بھائی ہوئے نا, دو اگر تاجر ہیں کسی بھی وجہ سے, کسی بھی ایسے معاملے کی وجہ سے جس میں صرف سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ایگو کا ایشو ہوتا ہے, وہ مطلب وہ جھکنا نہیں چاہتے, اس میں اگر گھر کا سرپرست جا کے اس کو جا کے بٹھایا, ان کو سمجھایا کہ جھکنا نہیں ہے, میں تمہاری وجہ سے جھک جاؤں گا, تم آؤ سے واقع ٹیبل پہ بات کرو. یہ جو مصالحت کا طریقہ کار ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے, ہماری اسلامی تاریخ بھی رہی ہے کہ مصالحت کرنے والے, اب تو یہ باقاعدہ ایک ٹریڈ کی شکل میں اختیار کر گئی ہے, اور میڈیٹرز جو ہیں یہ باقاعدہ ایک کورس کی شکل میں پڑھایا جانے لگا ہے دنیا میں کہ فیملی میڈیٹرز الگ ہوتے ہیں جو فیملی ڈسپیوٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بزنس میں میڈیٹرز الگ ہوتے ہیں جو بزنس کے ڈسپیوٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مصالحت کا جو جذبہ دیسی انداز میں ہی صحیح الائنس آف مارکیٹ یا دیگر جتنے مارکیٹ کے رہنما ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں, کیا اہمیت ہے دین کے حوالے سے؟ میں چاہوں گا اس پہ ضرور آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں, جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ حرام ہے کہیں بھی کسی بھی وقت, لیکن ایک جگہ جائز ہے کہ جب کہیں معاملہ خراب ہو اور آپس میں ملانا ہو تو حکمت عملی کے ساتھ اس انداز سے کہا جائے کہ فلاں جس سے تمہاری دشمنی ہے وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا, یا تمہارے بارے میں جو ہے نا بڑی جو ہے نا مثبت اور پازیٹیو باتیں کر رہا تھا, جس سے کہ نقصان نہ ہو رہا ہو, فائدہ ہو رہا ہو, اور بوقت ضرورت. تو پھر اس صورت میں شریعت نے کہا کہ آپ چونکہ آپ دل ملا رہے ہو, تو یہی سب سے بڑی جو ہے نا کامیابی یہی ہے. اور کسی مسلمان کا دل جوڑنا, آپس کے تعلقات اور رنجشوں کو ختم کرتے ہوئے آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنا, یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان جب ایک دوسرے سے اگر کسی وجہ سے ناراض ہوا کرتے تو فوری طور پر ان کا مطمع نظر یہی ہوتا کہ بغض بھی اللہ کے لیے رکھنا ہے اور محبت بھی اللہ کے لیے رکھنا ہے. اگر ہم اور آپ اور ہمارے معاشرے میں یہ بات, اس بات پر عمل ہو جائے نا کہ ہمیں لڑنا جو ہے نا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ رب العزت سے کیسی محبت. ایک جنگ کے موقع پر کافر آپ کے بالکل اتنا قریب تھا آپ کے نیچے کہ آپ نے بس تلوار چلانی ہے اور سر جو ہے نا دھڑ سے الگ ہو جائے. حضرت علی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہ وہ بس تلوار سے اس کے دھڑ کو الگ کرنا ہے اور اس سے پہلے وہ حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیتا ہے. حضرت علی فوری طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چونکہ میرا لڑنا یا میری دشمنی صرف اللہ کے لیے, میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا, میں بغض نہیں رکھتا. تو پھر اس موقع پر اپنے نفس کو مارنا اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اور فوری طور پر اور فی الفور, یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے. یعنی کہ تھوک دیا تو اس مینس کا میرا اس کا ذاتی معاملہ ہو گیا, ذاتیات تو میں معاف کرنے کو ترجیح دوں گا. لیکن یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے. بندہ کیا ہے, دنیا کو تو دکھا دے گا میں نے تو اس لیے مارا کہ یہ دشمن دین تھا, اسلام کا دشمن تھا, یہ کافر تھا اور میری تلوار کے نیچے تھا. لیکن اس وقت اٹھ جانا اور اس بات پر کہ یہ معاملہ کسی نے اگرچہ نہ دیکھا ہو
میرا تو چونکہ سارا معاملہ ہی اللہ کے لیے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ اس بات کو سن کر ایمان لے آتا ہے. کیا بات. اگر ہمارا یہ رویہ ہو, آپ کو اور مجھے اللہ نے کسی بھی عہدے پر فائز کیا ہے, تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اتنے پولائٹ رہیں اور بگاڑ یا لڑائی کا سبب نہ بنے, بلکہ کوشش کریں کہ دل ملا دیں, کیونکہ دل ملانا یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ آپ نے مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, میرا بھائی کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی میں ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں, اچھے جملے ادا کر لینا یہ بھی صدقہ ہے, اور اچھے جملے سے آپ کو کچھ جاتا نہیں ہے. آپ اچھے اور پوزیٹو انداز سے, مثبت انداز سے کسی کو موٹیویٹ کر دیں اور آگے جا کے وہ کامیاب ہو جائے کسی بھی اعتبار سے, چاہے وہ کوئی چیز کو اچیو کر لے یا کسی کا بغض اپنے دل سے نکال دے, تو یقین جانا یہی کامیابی ہے اور یہی صراط مستقیم کا بہترین راستہ. علامہ صاحب نے کتنی خوبصورت بات پہ ہمیں وقفے کی طرف بھیجا ہے کہ اور انہوں نے جو جھوٹ کی بات کی, میں اس کو تھوڑا سا اس انداز سے لینے کی کوشش کروں گا کہ اگر آگ کو بجھانے کے لیے یہ آپ کا یہ جھوٹ پانی کا کردار ادا کر رہا ہے, اس آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے, تو اس سے آپ جھوٹ مت سمجھیں, لیکن اس کا بلا وجہ کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. علامہ صاحب جی پلیز. یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, جو آپ نے پانی والی مثال دی نا, ایسی زبردست ہے, اس کو اگر میں مزید جملوں کے ساتھ جوڑ دوں تو ایک بہترین اور مکمل بات ہو جائے گی. جی. یاد رکھیے گا, پانی اگر صاف ہو تو وہ وجود کو پاک کر دیتا ہے, اگر پانی گجلا ہو یا ناپاک ہو تو وہ کم سے کم آگ کو تو بجھا دیتا ہے. بس یہ والا بھی کردار ادا ہو جائے نا اگر معاشرے میں, تو انشاءاللہ کیا خوبصورت مثال کے ساتھ میں وقفے کی طرف جا رہا ہوں, اور ماحول بڑا خوبصورت بن رہا ہے. آصف الفاظ صاحب جو ہیں وہ اپنی تجارت کے حوالے سے اور تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے ہمیں بات کر رہے تھے, اسی بات کو علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں دین کے پیرائے میں ہم سے مخاطب ہو جاتے ہیں. تو کیا خوبصورت منظر بن جاتا ہے ہمارے اس ماحول کا اس رمضان کی برکت سے. تو برکات رمضان کریم کی اس محفل کو یہاں پہ کچھ دیر کے لیے روکتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور, گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر, گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر. آپ کی زکوٰۃ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہے امید زندگی.
آئیں اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ خوش آمدید۔ وقفے کے بعد برکات رمضان کریم کی اس محفل کو دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں، اور آغاز ہی میں اگین آصف گلفام صاحب سے مخاطب ہوں۔ آصف صاحب، جہاں تک تاجر تنظیمیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر تنظیموں میں بھی کچھ ایسے عناصر ضرور ہوتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے، اور سم ٹائم ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے شہر کراچی میں، کہ کچھ تاجر تنظیمیں یقینی طور پر ایکسپلائٹ کراتی ہیں اپنے ہی تاجروں کے حوالے سے، یا اپنے مراسم کو بہتر کرنے کے لیے یا اپنی ڈیمانڈز کو پورا کرانے کے لیے اس اپنے نام کو یا اپنے اس پرٹیکولر جاب کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا ایسی کوئی چیزیں آپ کی نظر میں گزری ہیں؟ کیونکہ یہ تاجروں کی شکایت عموماً رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے عناصر کو کسی نہ کسی انداز میں ایلیمنیٹ ہونا چاہیے، ان تاجر تنظیموں کا کم از کم نام وہ استعمال نہ کر پائیں؟ دیکھیے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم کئی بار نشاندہیاں بھی کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ اب یہ شہر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے لگ گیا ہے، اور وہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں اور اداروں میں سے ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید کہ لوگوں کو نقصان پہنچا کے کچھ وقت کے لیے ان کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کو واضح ہو جاتا ہے، ان کے چہرے سے بھی واضح ہوتا ہے، ان کے عمل سے بھی واضح ہوتی ہے ساری چیزیں۔ تو یہ کچھ وقت تک تو وہ اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، لیکن جیسے کہ خیر اور شر ایک ساتھ رہتا ہے، اسی طرح یہ بھی ساتھ رہتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اپنے تاجر بھائیوں کو سمجھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں، جو صحیح ہے ان کو رستے بھی دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسے علماء کرام بھی ہم سے رابطے میں ہمیشہ رہتے ہیں، الحمدللہ ان کی رہنمائی بھی ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ ہم اپنی کوشش پوری کرتے ہیں کہ تاجر برادری کو صحیح ٹریک پہ چلائیں۔ ہم آپ کے توسط سے بھی یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں لوٹ لیں، یہی مہینہ اپنی آخرت کو سدھارنے کا۔ یقین جانیے کہ اگر ہم آج کسی کی مدد کریں گے، اللہ پاک ہماری مدد کرے گا۔ بالکل، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ بہت حالات خراب ہیں، بہت مہنگائی ہے۔ دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ ابھی کمانے کا وقت نہیں ہے یہ۔ اس وقت سمجھے کہ ہم نے جو ہے وہ کمائی کرنی ہے جو ہمیں اللہ سے ملنی ہے، ہمیں اللہ کے نزدیک جانا ہے، اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں۔ تو میں خوش نصیب ہوں آج کے اس پروگرام میں آپ کے، جس میں ہمیں فرحان شریف بھائی جو کہ میمن انٹرٹینمنٹ کے روح رواں ہیں، ماشاءاللہ فاؤنڈر ہیں، اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور آج انہوں نے مجھے ملزم کیا اور میں اس کا مجھے بڑی خوشی ہے۔ اچھا، ایک سوال اور میرا اسی میں کہوں کہ ایڈ ہی کر دوں کہ جس انداز سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سوشل میڈیا جو ہے، اس نے بھی کئی لوگوں کو، ایک زمانہ تھا جب تاجر تنظیموں کو اور صدور کو جو ہے نا بڑے تھپیڑوں سے گزرنا پڑتا تھا، بڑی گرفتاریاں اور کئی اداروں سے جو ہے نا فرنٹ لائن پہ جا کے لڑنا پڑتا تھا۔ اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو مجھ جیسے کاغذی ہیرو جو ہے، وہ کاغذی پھول جو ہیں، وہ بھی اپنے آپ میں خوشبو پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ 4 جگہ پہ گئے نہیں، وہاں کی تصویریں لگی نہیں تو آپ تاجر رہنما بن جاتے ہیں۔ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا یہ غلط استعمال جو ہے، اس سے بھی تاجروں کو بچنا بے انتہا ضروری ہوگا؟ دیکھیے، آپ کا کام خود بولے گا انشاءاللہ۔ کی بات، دیکھیں یہ سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے، اس کا غلط کوئی استعمال کرتا ہے وہ تو دیکھیں اس کو نقصان ہی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو کام آپ کا ہوتا ہے وہ واضح نظر آتا ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ بالکل آپ نے درست کہا کہ صرف پکچر ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، کام نظر نہیں آ رہا ہوتا، کردار نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پوسٹ کرنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کون سا کراچی فتح کر لیا۔ جی بالکل۔ لیکن الحمدللہ ہماری آل کراچی تاجر الائنس اور مختلف تنظیمیں اور بھی تاجر برادری کی ہیں جو کہ اس شہر کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن ہم جس مارکیٹوں کو
نمائندگی کرتے ہیں وہ دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے دکاندار. جی جی بالکل وہ ایگزیکٹلی. کیا چاہتا ہے گورنمنٹ ان کو سہولتیں آج بھی دیکھیں نا, آج بھی کوئی سہولتیں گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, ٹیکسز تو لینے کے لیے سب تیار ہیں. اس کو ٹریڈ لائسنس کے اوپر آپ یقین کیجئے کہ کورٹ سے نوٹس آ جاتا ہے. 1000 روپے 1200 1500 روپے کا ایک ٹیکس ہے جو ٹریڈ کے حوالے سے, اس کو نوٹس آ جاتا ہے, اس کو وہاں جا کے پیشی دینی پڑتی ہے, وہاں پر جا کے جرمانہ بھرنا پڑتا ہے. اگر اس کے اگینسٹ میں اس کو کیا سہولت مل رہی ہے؟ نہ تو روڈ بن رہا ہے, ٹوٹے پھوٹے ہیں, سیوریج کا نظام خراب ہے, کچرے کا آپ کو پتہ پورا شہر کیا حالات چل رہا ہے. جی بالکل. ان چیزوں پہ حکومت کی کوئی نظر نہیں ہے. تاجروں کو کوئی سہولت دینے کی ان کے پاس سسٹم نہیں ہے. صرف ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے لیکن تاجروں کو دیا کچھ نہیں جا رہا. اچھا, ایک اور آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں جب تاجر انجمن کی بات ہوتی ہے اور کراچی کی بات ہوتی ہے تو کراچی کا سب سے بڑا تاجروں کا پلیٹ فارم جو ہے وہ کراچی چیمبر آف کامرس ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ میری اسسمنٹ ہے, مے بی کہ آپ اس کو مجھے کریکٹ کر سکیں, کہ چھوٹے تاجروں کی وہاں کوئی سنوائی نہیں ہے. وہاں پر بڑے تاجروں کا تو بڑا بول بالا ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہے. انڈسٹریز ہیں اور نو ڈاؤٹ ہونا بھی چاہیے, ان کا بڑا کام ہے, وہ انڈسٹری کا پہیہ جو ہے زیادہ بہتر انداز میں چلاتے ہیں. لیکن اگر وہی انڈسٹری وہی کی بنائی ہوئی مصنوعات اگر چھوٹا تاجر بیچ نہیں پائے گا یا بیچے گا نہیں بیچے گا تو وہ انڈسٹری کا پہیہ بھی رک جائے گا. تو چھوٹا تاجر بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے چیمبر اور فیڈریشن کی سطح پر جو ہے ان کی اتنی سنوائی نہیں, نہ ہی ان کے نمائندوں کو بلا کر ان کو وہ عزت و تکریم دی جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے بڑے تاجر چیمبر اور چھوٹے تاجروں کے درمیان, جس کی وجہ سے چھوٹی تاجر انجمنوں کو زیادہ پرو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. دیکھیے یہ بات کچھ وقت تک تو پہلے صحیح تھی جو آپ نے ابھی فرمایا, لیکن ابھی چینج آیا ہے, کافی چینج آیا ہے ماشاءاللہ. پچھلے 3-4 سالوں میں جو ہے چیمبر نے جو ہے وہ چھوٹے تاجروں کو قریب کیا ہے. اور چھوٹے تاجروں دیکھیں اصل میں یہاں تو بڑا ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے, جو سچ بات ہے. ہمیں چیمبر کراچی جو ہے نا ٹھنڈی ادارہ ہے, اس کو ماننا چاہیے, اس کو بڑا پہلے بالکل ہے. یہ اب ہمارے چھوٹے تاجروں میں بھی جو ہے نا وہ جنگیں لگی ہوتی ہیں آپس میں. تاجروں کی نمائندہ آواز تو ایک ہی ہونی چاہیے. بالکل. تو میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ آج جو ہے دیکھیں میں کراچی چیمبر آف کامرس کا ایڈوائزر ہوں لا اینڈ آرڈر کمیٹی. ماشاءاللہ, گڈ, زبردست. ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ اور بھی چھوٹی جو کراچی کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی نمائندگی دی گئی ہے اس بار, ماشاءاللہ. یعنی یہ پچھلے میں 3-4 سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹا تاجر جو ہے وہ کراچی چیمبر آف کامرس کی کسی نہ کسی انداز میں وابستہ ہے. جی بالکل. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمارا چیمبر جو ہے وہ ہمارا ہے اور چیمبر کو جو کام کرنا چاہیے وہ کر بھی رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو چھوٹی تاجر برادری ہے اس کو یہ اپنے دل سے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک آپ اپنا کسی کو بڑا مانیں گے نہیں تو پھر مسئلہ نہیں حل ہوتے. سامنے کچھ پیچھے کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے چیمبر کو آن کر دیں اور چیمبر کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل. اور انشاءاللہ جب بھی چیمبر کوئی کسی بھی قسم کی آواز دے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہماری تاجر برادری جو آل کراچی تاجر الائنس ہے وہ چیمبر کے ساتھ ہے. کیا بات ہے. اور چیمبر دیکھیں ابھی یہ صدر میں آگ لگی تھی تقریباً میرا خیال ہے کوپریٹو مارکیٹ. جی ہاں جی ہاں. اس کے ساتھ ایک اور سینٹر میں آگ لگی تھی. جی بالکل. تو اس کا بھی چیمبر نے ہی سندھ حکومت سے جی ان کے اخراجات جو جلا تھا مال جو بھی نقصان ہوا تھا وہ سب پورا کر کے دیا. تو یہ کراچی چیمبر ہی ہے جس نے یہ کام کیا. اس میں گولڈن مارکیٹ میں آج سے اگر ہم 2000 میرا خیال ہے 12 کی بات ہے کیا مکمل تباہی ہوئی تو تھی. وہ مکمل تباہی ہوئی تھی. اس میں بھی کراچی چیمبر آف کامرس جو مرحوم ہے قاسم تیلی صاحب جی 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 انہوں نے ان کا ازالہ کیا تھا, سب تاجروں کو کر کے دیا تھا. کراچی چیمبر آف کامرس اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اصل چیز ہے کہ اس کو بڑا ماننا ہے بس. چھوٹوں کو بڑے کی عزت و تکریم کرنا ہو. جب تک آپ کسی بھی ادارے کو, اب گھر کے ہی سربراہ کی بات کریں, اگر گھر کے سربراہ کو آپ بڑا نہیں مانیں گے یا ان کو وہ عزت و تکریم نہیں دیں گے تو یقینی طور پر آپ کو وہ مسائل جس مسائل کا ذکر میں تجارتی برادری میں محسوس کر رہا ہوں یہ ضرور پیش آئیں گے. اور بڑی خوبصورت بات کی آصف گلفام صاحب نے کہ سب سے پہلے ہمیں بڑوں کو بڑا ماننا ہوگا. سر پلیز. ایک آخری بات اس حوالے سے کراچی چیمبر آف کامرس کا دیکھیں یہ 2023 چل رہا ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں میری تاریخ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ کراچی چیمبر آف کامرس کا صدر طارق یوسف صاحب نے ابھی سینٹ میں جو ہے تقریر کی ہے اور سینٹ چیئرمین نے جو ہے ان کو مدعو کیا. تو یہ ایک بہت بڑی خوشائن بات ہے. نو ڈاؤٹ. انہوں نے کراچی کے لیے آواز اٹھائی
تو یہ دیکھیں نا, اگر ہم جب اپنے بڑوں کو اہمیت دیں گے, اپنے بڑوں کی بات کو مانیں گے, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, تو ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ. تو کراچی چیمبر آف کامرس ایک واحد ادارہ ہے جس کے ساتھ چھوٹی تاجر برادری جو بھی کراچی کے لوگ ہیں ان سب کو ساتھ چلنا چاہیے. بالکل بالکل, میں نے کہا کہ بڑوں کو ان کو وہ عزت دیں گے تو یقینی طور پہ آپ بھی ان سے شفقت پائیں گے. علامہ صاحب بڑی خوبصورت موڑ پر آئیے. میں کہوں گا پھر ایک سوال ضرور بنتا ہے, بڑوں کی اہمیت, ان کی عزت و تکریم تو یقینی طور پہ شفقت پانے کا, سرپرستی پانے کا صحیح طریقہ تو جب ہے کہ جب آپ عزت دیں. دنیا میں عزت دینے سے عزت ملتی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے ان سب چیزوں کا, اور یہ ان کا حق ہے. کچھ چیزیں کہ آپ احتراماً دے رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ان کا حق ہوتا ہے. تو اگر بڑوں کو آپ نے اس کا حق لوٹا دیا تو اس کے اگینسٹ میں تو آپ کو کچھ پانے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں المیہ یہ ہے کہ بڑوں کو بڑا نہیں مانا جاتا. مسئلہ یہی ہے نا, کیونکہ جب بڑوں کو بڑا نہیں مانا جائے گا نا تو پھر انہیں رہنما بھی نہیں سمجھا جائے گا. چونکہ بڑا ہی نہیں مانا تو رہنما کیسے سمجھیں گے. جی. اب ہوتا یہ ہے کہ پھر جو ہے نا قوم, عوام, لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں, چونکہ کسی کو رہنما مانا ہی نہیں, کسی کو بڑا مانا ہی نہیں. اسی طرح چاہے قوم کی بات ہو یا گھر کی بات ہو, ہم سے جو بڑا ہے نا, اور ہمارے استاد کرام اکثر یہ بات کیا کرتے تھے کہ جس کو اللہ نے بڑا کیا ہے نا اس کو بڑا مان لو, تاکہ آپ جب بڑا مانیں گے نا تو پھر آپ کے اندر جذبہ اطاعت بھی پیدا ہو جائے گا. کیونکہ بڑا مانیں گے تو آٹومیٹکلی بات بھی مانیں گے. لیکن مسئلہ یہی ہے نا, کیونکہ اس کے اندر راز یہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے بات نہیں ماننی ہے, اس لیے مجھے رہنما بھی نہیں ماننا. اپنے اندر کے جو ایگو ہے اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے شانتی نہیں مل رہی. جی ہاں, اختلاف رائے آپ کا حق ہے. اگر آپ اپنے اس رہنما سے اختلاف کرتے ہیں تو ٹاک کر لیں, ٹیبل ٹاک کر لیں, لیکن رہنما نہ مانے, بڑا نہ مانے تو یہ گویا کہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے. اور اصول کیا دیا گیا شریعت مطہرہ نے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرو. کیا بات ہے. اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ جی سر الطاف بھائی میں آپ کو بڑا مانتا ہوں لیکن آپ کی بات نہیں مانوں گا, معذرت سوری ٹو سے, میں آپ کی بات نہیں مانوں گا, آپ کو بہت بڑا مانتا ہوں, آپ بہت بڑے ہیں, لیکن شاید دل کے کونے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بڑے ہیں اپنے گھر کے. بہت خوب. یہ فقدان ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اپنے سے بڑے باصلاحیت لوگوں کو اپنا رہنما اور ٹیچر بنا لیں, جی اور استاد بنا لیں, تو یقین جانے معاشرے میں بہت زیادہ خوشگوار ماحول, اور ساتھ ہی آپ کے اندر بھی آپ کی جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے نا, کیونکہ استاد اور رہنما کا کام یہ ہوتا ہے بالکل کہ جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ ان کو بیدار کروا دیتے ہیں. یہ بہت خوب. ہمارے یہاں جو ہے نا بس اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے, اور اس چیز کی اہمیت بہت ضروری ہے. اب یہاں اس ٹرانسمیشن میں سننے والوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہر جگہ فقدان ہے, کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر الطاف صاحب اور یہ مہمان جو ہیں اور میں, ہم سب مل کر اس بات پر گفتگو آخر کیوں کر رہے ہیں. تو قرآن نے فرمایا سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے. کیا بات ہے. ہم اپنا حصہ ملا رہے ہیں, کیونکہ یاد رکھیے گا ہمیں اور آپ کو اپنے حصے کا دیا جلانے کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے حصے کا کام کر جاؤ. کیا بات ہے. عمل کون کرے گا؟ رب تعالی جس کے دل میں داخل کر دے گا وہ عمل کر دے گا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. اور میں چاہوں گا کہ آج کی نشست کو میں اس شعر کے ساتھ ختم کروں گے. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا میں اس خوبصورت شعر کے ساتھ آج کی ہماری نشست کا باقاعدہ اختتام کر سکوں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, اور ہر بات کی طرح اس بار بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے, اور مجھے امید ہے کہ یہ سیکھنے کا سلسلہ اور عمل جاری رہے گا. ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں بس. بہت خوش, بہت شکریہ. آصف الفام صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ بڑی
संजीदा गुफ्तगू हुई ताजर खबर से, बड़े खुशहाल हैं आप बातों में, और ऐसा लगा कि आपकी बातें जो है वो सीधी दिमाग से होती हुई दिलों में उतरती हुई महसूस होती हैं। बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से अल्लाह पाक आपके काम में बरकत दे और इसी तरीके से ताजिर बरादरी की और अवाम नास की खिदमत करते रहें। नाज़रीन, पैगाम हम सब ने सुना आसिफ गुलफाम साहब का, अपनी ही बरादरी को, ताजिर बरादरी को ये पैगाम दिया कि ये वो वक्त है कि हमें खड़े होना है उस पिसे हुए तबके के साथ जो आज के इस पुरआशोब दौर में, खुसूसन में अगर महंगाई की बात करूं तो वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहे। तो इस बोझ को बांटिए, हम सब ने मिलकर बांटना है। सिर्फ ज़कात और खैरात से काम नहीं चलेगा, आपको अपने मुनाफे में से निकाल कर उनको कुछ ना कुछ देना होगा, ताकि ये माशरा भी उसी तरीके से बिल्कुल ना हमवारियों से निकलकर एक हमवार सतह पर पहुंच सके। इसी के साथ हमारे आज की इस नशिस्त का, बरक़ात रमज़ान करीम की इस नशिस्त का इख्तिताम होता है। कल इंशाअल्लाह हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ, नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह निगहबान।